السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ تمام تعریفیں اس ذات وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ساری کائنات کا پالنہار ہے، جو مالک حقیقی ہے، جو علیم ہے، سمیع ہے، بصیر ہے، جبار ہے، قہار ہے، ذو القوت المتین ہے، جو داتا ہے، مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، غوث اعظم ہے، دستگیر ہے، بندہ نواز ہے، غریب نواز ہے، جو اپنی عبادت میں یکتا، اپنی ذات میں یکتا، اپنی صفات میں یکتا، اس میں اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بے شمار درود و سلام ہو نبی مکرم و محترم پر، جنہیں اللہ رب العزت نے تمام جن و انس کے لیے ہادی و رہنما بنا کر مبعوث فرمایا، جو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، آپ بشر ہیں، بنی آدم سے ہیں، آپ نور نہیں ہیں، آپ انسان ہے، کوئی اور مخلوق نہیں ہے۔ دوسرے انبیاء کی طرح آپ کی بھی موت ہو چکی ہے، آپ اب اس دنیا میں بحیات نہیں، بلکہ آپ اپنے جسم کے ساتھ مدینہ کے اندر اپنی قبر کے اندر مدفون ہیں، اور آپ کی نبوت قیامت تک باقی ہے۔ آپ کی حیات میں بھی آپ ہی نبی تھے، آپ کی وفات میں کے بعد بھی آپ ہی نبی ہیں، اور قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد، جیسا کہ آپ تمام جانتے ہیں آج کا موضوع درس کا کیا ہے، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر روشنی ڈالوں، اللہ کے شکر کے بعد ذمہ داران کا شکریہ، صدر اجلاس، ذمہ داران جمعیت و جماعت، مسجد کمیٹی، اراکین، سامعین، سامعات، آج آپ نے علم دین حاصل کرنے کے خاطر، اللہ کی تعلیمات حاصل کرنے کے خاطر اپنے آپ کو یہاں پیش کیا اور ہمیں مدعو کیا۔ اللہ ہم سب کے اس وقت کی قربانی کو قبول فرمائے، اور جو باتیں ہمیں اس مجلس میں سننے کو ملے، ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے۔ یقیناً میرے دوستو، علم کا آنا، علم کا سیکھنا فائدہ مند تبھی ہوگا جب آدمی اس کے اوپر عمل کرے، ورنہ آدمی کے پاس معلومات ہو، عمل نہ ہو، تو اس علم کا اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا ہے۔ اور آدمی اگر بغیر علم کے کوئی عمل کرتا ہے تو غلطی کرنے کا امکان ہے، غلطی ہو سکتی ہے اگر علم کے بغیر کوئی عمل کرے، یا علم کے بغیر کوئی چیز کسی تک پہنچانے کی کوشش کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو اس زمین پر جو بھیجا ہے
وہ عمل کے لیے بھیجا ہے۔ صرف علم حاصل کر کے دنیا سے انسان چلا جائے، اللہ نے یہ مقصد تخلیق انسانیت کا بیان نہیں کیا ہے۔ اب اس آیت کریمہ کو ذہن میں رکھیں، یاد بھی ہے ایک کو، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ عبادت اقرار کا نام نہیں ہے، عبادت صرف عقیدہ رکھنے کا نام نہیں ہے، عبادت صرف زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے، عبادت پریکٹیکل عمل کا نام ہے۔ جیسے نماز ایک عبادت ہے، وہ کب کہلائے گی عبادت؟ جب آدمی اس کے ارکان کی ادائیگی کرے، جب اس کے جو ارکان ہیں اس کو پورا کرے، تب جا کر وہ عبادت ہوگی۔ جب انسان عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اس کی زندگی عبادت اگر ہونی ہے تو اسی وقت ہوگی جب وہ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے گئے احکامات کے مطابق عمل کر کے گزرے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو زمین پر اتارا تو انہیں اختیار تو دیا، آزادی بھی دی، مجبور نہیں کیا، کسی کام کا فورس بھی نہیں کیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی ضرور کی ہے، ان کی ہدایت ضرور کی ہے۔ اور ایسے ہی نہیں کہ انسان مانے یا نہ مانے، بلکہ ماننے پر جزا، نہ ماننے پر سزا، ماننے والوں کے لیے جنت، نہ ماننے والوں کے لیے جہنم۔ آخرت کا انجام بھی بیان کیا کہ میں جو کچھ تمہیں دے رہا ہوں، جو زندگی گزارنے کا طریقہ، جو راستہ، جو راہ تمہیں میں دکھا رہا ہوں، اگر تم اس کی اتباع کر کے آؤ گے تو یقیناً اس کے بدلے تمہیں جنت ملے گی، اگر اس کی نافرمانی کر کے آؤ گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم بنایا جائے گا۔ اور اللہ نے اس میسج میں کلیئر کر دیا جنت کیسی جگہ ہے، جہنم کیسی جگہ ہے، جنت کی نعمتیں کیا ہے، جہنم کی عذابات کیا ہے۔ ہر انسان کو اس زندگی کو سیریسلی جینا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے یہ زندگی، کوئی وقت گزاری نہیں ہے زندگی کہ آدمی کو زندگی ملی ہے، پیدا ہوا ہے، اس کی عمر بڑھ رہی ہے اور چلتے چلتے اس کے ایام گزر رہے ہیں اور وہ موت کے قریب پہنچ رہا ہے، ایک دن موت آ جائے گی، اس کا معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ جو بھی انسان اگر ایسا سوچ رہا ہے تو اس کی یہ سوچ اس کو تباہ اور برباد کر دے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب انسانوں کو زمین پر اتارا تو کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ لوگوں، اب میرے پاس سے تمہارے لیے ہدایت آئے گی، میں تمہیں راستہ دکھاؤں گا، میرے پاس سے تمہارے لیے رہنمائی آئے گی۔ تمہیں اپنے جینے کا ڈھنگ خود سے طے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں اپنے طور پر کسی چیز کو حلال و حرام قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ تمہیں کرنا کیا ہے، کیا کرنا نہیں ہے، بلکہ اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کچھ میری ذمہ داری ہے، میں تمہارے لیے ہدایت اتاروں گا، میرے پاس سے تمہارے لیے رہنمائی آئے گی، بس تمہیں عمل کرنا ہے، تمہیں صرف اطاعت کرنی ہے، تمہیں صرف اس کی اتباع کرنی ہے، تمہیں کچھ بنانے کی ضرورت نہیں ہے، نہ تمہیں شریعت ساز بننے کی ضرورت ہے، نہ احکامات بنانے کی ضرورت ہے، بلکہ تمہارے لیے تو سارے احکامات میں دوں گا، میری طرف سے ہدایت آئے گی، اور جو فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی اتباع کرے گا، میں نے جو راستہ دکھایا اس کی پیروی کرے گا، فلا خوف علیہم، وہ دنیا میں کبھی ڈر کر زندگی نہیں گزارے گا، وہ خوف کی زندگی نہیں گزارے گا، پرامن زندگی گزرے گی، کبھی اپنی زندگی پر افسوس نہیں کرے گا۔ جو آدمی بھی کتاب و سنت رب کی دی ہوئی ہدایت کے مطابق زندگی کے ایام کو گزارے گا، کبھی اس کے ایک لمحے پر اس کو افسوس نہیں ہوگا میں نے آج کا یہ دن ویسٹ گزارا، میں نے یہ کام غلط کیا، غلط کرنے پر اس کو افسوس ہوگا، لیکن کتاب و سنت کی رہنمائی میں اگر وہ عمل کرے گا، قرآن و حدیث کے حکم کے مطابق اگر وہ عمل کو کرے گا، اس کو خوف کھانے کی، ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ دنیا تو گزرے گی، دنیا کے گزرنے کے بعد آخرت میں پہنچے گا، آخرت میں پہنچنے کے بعد اپنے گزرے ہوئے ایک پل پر افسوس نہیں ہوگا اس کو، میں زندگی کیسے گزار کر آیا، مجھے کیسے جینا تھا، میں کیسے جی کر آیا، کیونکہ اللہ خود کہتا فمن تبع ہدایا، میری ہدایت کی جو اتباع کر لیا اس پر خوف بھی نہیں ہوگا، وہ کل قیامت کے دن رنجیدہ بھی نہیں ہوگا۔ میرے دوستو،
آج دنیا کے کسی بھی معاملے میں اگر ایک انسان، ایک بنی آدم اگر یہ دیکھتا ہے کہ اس کے رب کے ڈائریکشنز کیا ہے، اس کے رب کا دیا ہوا طریقہ کیا ہے، اس کو دی گئی شریعت میں اس کام کرنے کا، اس عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آدمی اس کو جان کر عمل کر لے تو اس کو کہیں پچھتانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پوری دنیا اس کے مقابل میں کھڑے ہو جائے، وہ اکیلا دلیل کی بنیاد پر کھڑا ہے، حق کی بنیاد پر کھڑا ہے، وہ دلیل ایسے سامنے کر کے لوگوں کو کہے گا میرا یہ عمل یہ رب کے فرمان کی وجہ سے ہے، یہ نبی کے طریقے کی وجہ سے ہے۔ پوری دنیا مل کر اس کو رسوا نہیں کر پائے گی، وہ کبھی خوف نہیں کھائے گا، وہ ڈرے گا نہیں شاید مجھ سے غلطی ہوئی ہے، شاید میں نے غلط کیا ہے، ایسا کبھی اس کے ذہن میں بھی نہیں آئے گا یہ شاید کا جملہ۔ آج میرے دوستو اس بنیاد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اپنی زندگی کے مقصد کو ہم نے ترک کر دیا ہے۔ جی رہے اس میں کوئی شک نہیں ہے، جینا پڑے گا بھی، خودکشی حرام ہے، نہیں مر سکتا آدمی اپنے آپ پر، کیونکہ اس کی شریعت نے اس کو ڈائریکشن دیا ہے کہ تم خودکشی نہیں کرو گے۔ موت تو آئے گی جب آنی ہے، لیکن موت تک جینا بھی تو ضروری ہے، مر نہیں سکتا آدمی، موت آنے کے بعد جی بھی نہیں سکتا، مرنے تک اس کو کام کرنا ہی ہے۔ نہیں کھائے گا یہ کھانے کا عمل ہے، کتنے دن نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا تو ایک دن مرے گا، جینے کے لیے کھانا پڑے گا ہی ہے۔ تو یہی زندگی کا یہ اصول اور طریقہ کار ہے، لیکن اللہ نے ہم کو ایسے ہی نہیں چھوڑا ہے، ہمیں طریقہ دیا گیا، ڈھنگ دیا گیا، ہمیں بتلایا گیا کہ جینا کیسے ہے۔ ٹھوس بنیادوں کے بدلے ذریعے قرآن اب اس آخری امت کے لیے اللہ نے ایک آخری کتاب قرآن مجید اتاری، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، یہی انسانیت کی اتباع کے لیے ہے۔ کسی بھی عمل کے کرنے سے پہلے یہی دیکھنا ہے کہ اس کے رب نے اس قرآن کے اندر اس کو کیا حکم دیا ہے، اس کے نبی نے کیا طریقہ دیا ہے۔ ہر انسان کو عام طور پر کبھی کبھی ہم یہ دیکھتے ہیں، ہمارا اپنا معاملہ، ہم دوسروں کی بات نہیں کریں گے جو دعوے دار ہے قرآن و حدیث کے، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ہی ضروری ہوتا ہے کہ اپنے دعوے پر عمل کرے۔ جو دعوے دار الگ الگ چیز کا ہو تو ضروری نہیں ہوتا کہ دوسرے کے دعوے پہ وہ عمل کرے۔ ہمارا دعویٰ ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہمارے لیے حجت بنے اور اسی دعوے کے مطابق ہماری زندگی ہو، اور ہماری دعوت ہماری تحریک ہے ہی یہ ہے کہ ہم کتاب و سنت کی دعوت لوگوں کو دیتے ہیں، کسی کو بھی غلط یا صحیح ٹھہرانے کے لیے ہم آدمی کو نہیں بولتے، بلکہ ہم بولتے ہیں کہ جو عمل تم کر رہے ہو اس کی دلیل تمہارے پاس کیا ہے۔ قرآن و حدیث ہے تو کہتے ہیں کہ تم جو کر رہے ہو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ غلط اس لیے کہ تم قرآن و حدیث کے خلاف ہو۔ لیکن کیا کبھی ہم نے اسی اصول کو اپنے لیے بھی اپنایا ہے؟ کسی کام کے کرنے سے پہلے ہم نے اپنے لیے بھی یہی اصول، یہ ضابطہ بنایا ہے کہ میں جب بھی کوئی کام کر رہا ہوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قرآن اور حدیث کے اندر اس کی تعلیمات کیا ہے؟ کیا صرف سینے پر ہاتھ باندھنے کے لیے ہی دلیل دیکھنی ہے؟ کیا صرف رفع الیدین کرنے کے لیے ہی دلیل دیکھنی ہے؟ کیا پھر زندگی کے ہر معاملے کے اندر دلیل دیکھنے کی ضرورت ہے؟ کہیں قرآن و حدیث کے اندر ایسا تو نہیں ہے کہ کچھ میں دیکھو کچھ میں ترک کرو، بلکہ میں نے جو آیت کریمہ کہی اس آیت کریمہ میں اللہ نے کہا فمن تبع ہدایا، رب کی پوری ہدایت جس کی اتباع کرے گا اس پر خوف نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے دوستو اس مختصر سی تمہید کے بعد جو آج کا موضوع ہے اہل ایمان کی آپسی محبت، اہل ایمان آپس میں محبت کیوں کریں، نفرت کیوں نہیں کر سکتے، عداوت کیوں نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے دشمنی کیوں نہیں کر سکتے، ایک دوسرے سے محبت ہی کرنی انہیں کیوں ضروری ہے؟ کیا وجہ ہے کہ مومن محبت کرے آپس میں؟ وجہ کیا ہے آخر؟ کرے تو کیا ہے، نہیں کرے تو کیا ہے؟ کبھی ہم نے اس سوال کا جواب قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھنے کی کوشش کی ہے؟ کیے ہیں تو بہت اچھا ہے، کرنے کے بعد عمل کریں تو اور اچھا ہے، کیونکہ وہ کامیاب زندگی کہلائے گی۔ اگر آدمی نے کیا ہے عمل نہیں کیا تو تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، آدمی دیکھتا ہی نہیں بول کے یوں ہی جی رہا ہے تب بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 29 میں نے تلاوت کی، اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک تو اس بات کی خبر دی محمد الرسول اللہ، لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، وہ خود سے رسول نہیں بنے ہیں، دنیا نے انہیں رسول نہیں بنایا ہے، رسول صرف وہ بنتے ہیں جنہیں اللہ بنایا ہے، دنیا کے لوگ کسی کو رسول بنائے وہ رسول نہیں بن سکتا۔
किसी को खराब दे कि हमारे नबी है, वो नबी नहीं हो सकते। बना भी दे दुनिया तो वो झूठा कहलाएगा, बनाने वाले भी झूठे हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने किसी इंसान को इख्तियार नहीं दिया कि वो किसी को नबी बना दे, किसी को नबूवत दे दे या किसी को अपने तौर पर नबी बनाकर उसके पीछे चले। तो अल्लाह ने खबर दी, लोगों सुनो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, रब ने उन्हें रसूल बनाया है। फिर आगे अल्लाह ने कहा कि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, उनकी खूबी क्या है, वो कैसे रहते हैं। वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार, जो नबी के साथ है वो काफिरों के लिए सख्त है, काफिरों के लिए कभी वो नरम दिल नहीं हो सकते, कुफ़्फ़ार से उनकी कभी दोस्ती नहीं हो सकती, वो कभी कुफ़्फ़ार से मोहब्बत नहीं कर सकते। उनका मामला ये है। ये किसने गवाही दी? अल्लाह ने गवाही दी। ये रब का कौल है, रब का फरमान है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हैं, वो क्या है? कुफ़्फ़ार के लिए सख्त है। रुहमाउ बैनहुम, आपस में रहम दिल है, आपस में कभी सख्त नहीं है। इसीलिए अल्लाह ने इनको मेयार बनाया आने वाली सारी इंसानियत के लिए। फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, खासकर खिताब है ये मुनाफिकीन के लिए। अरे मुनाफिको, अरे यहूदियत से निकलकर इस्लाम में दाखिल होने वालों, तुमने यहूदियत को छोड़ दिया, तुमने मोहम्मद रसूलुल्लाह को नबी मान लिया, रसूल मान लिया, अल्लाह को रब मान लिया। माने कैसे हो? अगर चेक करना है तुम्हें, तुम्हारा ईमान, तुम्हारा अकीदा, तुम क्या हो, तुम्हारा ईमान कैसे, तो देखो ये साहबा ने ईमान कैसे लाया है। साहबा के ईमान को देखो, साहबा के अकीदे को देखो, साहबा को देखकर अपने ईमान को दुरुस्त कर लो। यह आईना है तुम्हारे लिए, जहां तुम चेक कर लो कि तुम्हारा ईमान किस दर्जे का है। फ़इन आमनु बिमिस्ली मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, अगर ईमान तुम्हारा वैसे निकला जैसे साहबा का है तो तुम हिदायत पर रहोगे। क्या सिर्फ उस जमाने के मुनाफिकीन के लिए ही मामला था? नहीं, क़यामत तक के आने वाले इंसानों के लिए भी यही मामला है। अगर आज हम दावेदार हैं मुसलमान होने के, तो चेक करो अपने ईमान, अपने अकीदे, अपने अमल को साहबा के तरीक़ पर। मनहज सलफ़ बोलते ना अपने आप को, सलफ़ी, मनहज सलफ़ के हम मानने वाले। क्या सिर्फ दावे से हो जाएगा मनहज? लेबल लगाने से बन जाएंगे हम सलफ़ी? नहीं, अमल करने से। वरना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दावेदारों को तो जन्नत से दूर करार दिया। वो हदीस, मशहूर हदीस आपके ज़हनों में होगी, हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह इल्ला मन अबा क़ालू या रसूलल्लाह व मन यअबा क़ाल मन अताअनी दखल अल जन्नह व मन असानी फ़क़द अबा। रवाहुल बुखारी, बुखारी की हदीस है। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हदीस के रावी है, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, यकीनन जाएगी। उम्मत मोहम्मदिया जन्नत ही में जाएगी। जो उम्मत मोहम्मदिया होगा वो जन्नती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, अल्लाह के नबी का फरमान, कुल्लु उम्मती यदखुलून अल जन्नह। मेरे दोस्तों, नबी के एक एक फरमान को सुनो ना, ये सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, ये दीन है, शरीयत है, ये वो हक है जिसके खिलाफ कभी कुछ नहीं होगा। ये ज़हन नशीन कर लो मेरे दोस्तों, जो रब के फरमान से साबित है, जो नबी के फरमान से साबित है, वो लाइट लेने की, होगा नहीं होगा, होता कि नहीं होता कि, ये डाउट वाला मामला नहीं है। बहुत सीरियस अहमियत देना है इन मामलात को। हम सुन रहे हैं लेकिन वो अहमियत, वो मुकाम नहीं दे पा रहे, हम हदीस को वो मुकाम नहीं दे पा रहे, हम उसकी हैसियत हमारे नजदीक वो नहीं जो होनी चाहिए। इसीलिए हम सुन रहे हैं लेकिन अमल नहीं आ रहा जिंदगी में। अगर हमारे पास वो अहमियत की चीज होती, अगर नबी का वो फरमान हमारे लिए काबिल एहतराम होता, अमल कभी उसके खिलाफ नहीं होता। खिलाफ में अमल होना इस बात की दलील है हमने उसको लाइट ले लिया है, हमने सुनकर अनसुनी कर दी है, इसलिए हमारी जिंदगी के अंदर तब्दीली नहीं हो रही। 1000 बार सुनने के बावजूद अमल में कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसकी वजह सिर्फ यह है कि बस सुनने के लिए सुन रहे हैं, हम अमल के लिए नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कितने सख्त वार्निंग है और एक कैसी बशारत है। अल्लाह के नबी कहते हैं मेरी पूरी की पूरी उम्मत जन्नत में जाएगी, इल्ला मन अबा, इनकार करने वाला जन्नत में नहीं जाएगा। साहबा ने पूछा वमन याबा या रसूल अल्लाह, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकार कौन करेगा? अल्लाह के नबी कहते मन अताअनी दखल अल जन्नह,
جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں چلا گیا۔ اطاعت کی ضرورت ہے، عمل کی ضرورت ہے، اتباع کی ضرورت ہے، اور جو اتباع کیا وہی جنتی ہے۔ جو اتباع نہیں کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں آگے کہہ رہے ہیں وَمَنْ عَصَانِي فَقَدْ أَبَىٰ، جس نے میری اتباع چھوڑ دی، جس نے میری نافرمانی کر لی، میری اطاعت نہیں کی، فقد ابا، اس نے میرا انکار کر دیا، اور جو انکار کیا وہ جنت میں نہیں جا سکتا۔ کیا سمجھ رہے ہیں میرے دوستوں اپنی زندگی کو؟ فارمیٹس کی زندگی ہے یہ۔ مسلمان ہے، 5 وقتہ نماز پڑھ رہے ہیں، مسلمان ہے، روزہ رکھ رہے ہیں، مسلمان ہے، جو بھی عبادات ہے کر رہے ہیں، اور اپنی جگہ خوش ہے کہ بس مسلمان ہے۔ ایک ایک عمل پہ سوچنا ہے، ایک ایک قدم قدم پر ہمیں دیکھنا ہے اسلام کیا ہے، شریعت کیا ہے، اور میں کیسے جی رہا ہوں۔ ہر قدم پر نبی کی اطاعت کو دیکھنا ہے، جو نبی کی اطاعت کو چھوڑ دیا وہ نبی کا منکر ہے، نبی کا انکار کرنے والا ہے، اور نبی کا انکار کرنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مزہ نہیں آ رہا۔ کس چیز میں مزہ نہیں آ رہا؟ دین پہ چلنے میں مزہ نہیں آ رہا، دین کے احکامات پر عمل کرنے میں مزہ نہیں آ رہا۔ ارے مزہ تو بلال رضی اللہ عنہ سے پوچھو، کیا مزہ تھا توحید کا؟ کوئلے کے انگارے نیچے ہے، پیٹ جل رہی ہے، خون بہہ کر، چربی بہہ کر کوئلہ بجھ رہے ہیں، لیکن مزہ آ رہا ہے اللہ کی توحید کے ماننے میں، عہد عہد کا جملہ زبان سے ادا کرنے میں۔ مزہ اس کو بولتے ہیں۔ کوڑے برس رہے ہیں، کوڑے کی صاف جسم کی چھال نکل رہی ہے، لیکن مزہ آ رہا ہے ایمان کے اندر۔ ارے ہم تو چند پیسوں کے لیے کبھی بھی بدل سکتے ہیں، دوستی بدل جاتی ہے ہماری چند ٹکڑوں کے لیے، کبھی بھی ہمارا رائے اور نظریہ بدل جاتا ہے۔ چند دن پہلے کسی کو صحیح سمجھ رہا تھا، چند دن کے بعد وہ ہمارے نظریے میں غلط نکلا۔ کیوں؟ بنیاد کیا تھی؟ صحیح تھی تو کیا تھی، اب غلط ہوا تو بنیاد کیا بنی؟ اس کو سوچنے کی ضرورت ہے۔ گزر جائے گی زندگی تو کیسے بھی، پر جب حساب کے لیے میدان محشر میں کھڑے ہوں گے نا، تب پتہ چلے گا کہ کیسے جی کر آئے ہیں۔ جب حساب لے گا اللہ تو معلوم ہوگا کیسے جی کر آیا ہوں۔ جب ہمیں اعمال ہاتھ میں آئیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان اعمال میں ہمارے اعمال کا حال کیا ہے۔ آج کچھ بھی بول سکتے ہیں، کیا بھی کہہ سکتے ہیں، کیسے بھی جی سکتے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، انس رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ثلاث من كن في وجد بهن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار متفق عليه۔ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں جس کے اندر آ جائے، ان 3 چیزوں کے ذریعے اس کو ایمان کا مزہ آئے گا۔ اسلام کا یا ایمان کا؟ اسلام اور ایمان کوئی الگ الگ چیز ہے یا ایک ہی ہے؟ ایمان عقیدے کا نام ہے، اسلام ظاہری ارکان کا نام ہے۔ بنی الاسلام علی 5، کامن دونوں بھی ہے ایمان میں، آمنت باللہ و ملائکتی۔ بنی الاسلام علی 5، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پھر اس کے بعد اسلام کی اقامت صلاح و ایتاء زکوٰۃ والحج، صوم رمضان کا جو معاملہ آگے آئے گا، جو ظاہری ہے معاملات، جو اسلام کے ارکان ہیں۔ ارکان ایمان جو ہے بنیاد ہے عقائد کے اندر، عقیدے کا معاملہ جو کامن ہے اسلام کی بنیاد میں، ارکان میں بھی ہے اور ایمان کے بھی ہے، جس کا گہرا تعلق ہوگا دل سے۔ اللہ کی توحید ہے، نبی کی رسالت ہے، قرآن پر ایمان ہے، جنت پر ایمان ہے، جہنم پر ایمان ہے، آخرت پر ایمان ہے، تقدیر پر ایمان ہے۔ یہ معاملات کبھی دل میں چھپے ہوں گے، کبھی زبان سے انکار بھی ہو سکتا ہے، لیکن دل کتنا پختہ ہے ان عقیدے کے اعتبار سے، وہ اصل ایمان ہے۔ ایمان کا مزہ آئے گا آدمی کو، تقدیر اچھی بری کچھ بھی ہو مزہ آئے، تکلیف میں بھی مزہ آئے، ایمان ہے میرا آخرت پر اور تقدیر پر کہ برا ہو رہا ہے یہ بھی رب کی جانب سے ہے، اس برائی کے اندر بھی خوش ہے، تکلیف میں بھی خوش ہے، دکھ درد میں بھی خوش ہے، تو ایمان کا مزہ ہے۔ ملے گا کیسے؟
پہلے وہ سبب آئے گا تو انشاءاللہ مزہ بھی ایمان کا آئے گا. پہلا سبب اس حدیث میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما. ایک لفظ پر غور کر لینا اس جملے حدیث پر. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ ایک ہے اللہ اور اللہ کے رسول. اللہ اور اللہ کے رسول محبوب ہو جائے اس کے نزدیک ان کے علاوہ جو کچھ ہے مما سواہما، اللہ کے رسول کے علاوہ جو بھی ہے. اب نام بیان نہیں کیا گیا، عموم بیان کر دیا گیا. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے نزدیک ان کے علاوہ جو چیزیں ہیں ان سے زیادہ محبوب ہو جائے، تب آئے گا مزہ ایمان کا. اللہ کو بھی مانتے، اللہ کے رسول کو بھی مانتے ہیں، اللہ کے ماننے کے بھی دعوے دار ہیں، اللہ کے نبی کے ماننے کے بھی دعوے دار ہیں، لیکن پھر بھی جھوٹ نہیں چھڑتا، دھوکہ نہیں چھڑتا، گالی گلوچ نہیں چھڑتا، لڑائی جھگڑا کرنے میں مزہ آ رہا، دھوکہ دینے میں مزہ آ رہا، حرام کھانے میں مزہ آ رہا، شریعت کے خلاف عمل کرنے میں مزہ آ رہا، پھر ایمان کا مزہ کہاں رہے گا؟ محبوب تو وہ چیزیں ہیں جس کی بنا پر وہ عمل ہو رہا ہے. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہوتے تو وہ چیزیں نہیں ہوتی، شریعت کے خلاف عمل ہی نہیں ہوتا، کتاب و سنت کے خلاف کوئی عملی زندگی ہی نہیں گزرتی. اس کی گزر رہی ہے، اس کا مطلب اللہ کے رسول اس کے نزدیک محبوب نہیں ہے. محبوب نہیں ہے تو ایمان میں مزہ کہاں سے آئے گا؟ دوسرا معاملہ آج کے موضوع سے تعلق ہے اس کا. آدمی ایک دوسرے سے محبت کرے، ایک مومن دوسرے مومن سے محبت کرے، کس کے لیے؟ اللہ کی رضا کے لیے. حق معاملہ باطل کا معاملہ آ جائے، کتنے دنوں کا دوست ہے، پرانا ہے، لنگوٹی یار ہے، بچپن کا ہے، بیچ میں ملا تھا، کاروبار کے لیے ملا تھا، بعد میں ملا تھا، کچھ بھی نہیں، صحیح غلط کیا ہے وہ معیار ہوگا کس کا ساتھ دیں، کس کی مخالفت میں کھڑے رہیں. محبت ہی ہے، معیار ہی ہے. ٹھیک ہے تو دوست ہے مگر اس معاملے میں غلط ہے، میں کیا کر سکتا ہوں؟ تیری دوستی کا ساتھ دے کر میں غلط کو غلط کہنے کے بجائے صحیح تو نہیں کہہ سکتا تیرا چہرہ دیکھ کر، کیونکہ میں نے دوستی تجھ سے کی ہے تو اس لیے کی ہے تاکہ میرا رب راضی ہو جائے، اور میں نے دوستی کی ہے اس لیے تاکہ تجھے راہ راست پر رکھو، غلطی کرنے سے تجھے روکتا رہو. لیکن ہماری آنا عزت جس کے لیے آدمی سارے سچائی کا گلا گھونٹ دیتا ہے، پھر اس کے بعد ایک دوسرے کی مدد کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے. خاندانی فیصلے ہو، محلے کے فیصلے ہو، جہاں سچ بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کبھی کبھی لوگ منہ بند کر کے کھڑے ہوتے ہیں. بعد میں بولے کیا کرنا، معلوم تھا میرے کو بھی چپ نہیں بولنا، کہیں کو کس کی بھی دشمنی بول کو نہیں بولا. برباد کر دے گی یہ سوچ انسان کو. دنیا میں بھی ایک دن ذلیل ہوگا، آخرت میں تو ہونا ہی ہونا ہے. اس لیے آدمی کو سچ جاننا ہے، حق جاننا ہے، حق کے ساتھ کھڑے ہونا ہے. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا انصر اخاک ظالما او مظلوما. ایمان والو تم اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تو بھی مدد کرو، مظلوم ہو تو بھی مدد کرو. ایک صحابی رسول نے پوچھا انصرہ اذا کان مظلوما رأیت ان کان ظالما. اللہ کے نبی مظلوم ہے مدد کریں گے، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ اللہ کے نبی نے کہا تمنعہ اور تعجز عن الظلم. ظالم کو ظلم کرنے سے روکو، ظالم کے لیے رکاوٹ بن جاؤ ظلم کرنے سے، یہی ظالم کی مدد ہوگی. اپنی زندگی سوچو میرے دوستو، سیلفسٹ بنو. کیوں؟ کل کوئی ساتھ میں نہیں آنے والا ہے. ماں باپ بھائی بہن دوست رشتہ دار پڑوس کوئی بھی نہیں آئے گا، یاد رکھنا. زندگی بھر جس کے لیے جیتے ہیں نا، کل قیامت کے دن ایک نیکی نہیں دے سکیں گے ہمارے لیے، ایک نیکی کی قربانی نہیں دے سکیں گے. تڑپیں گے اگر ہم نیکی کے لیے. ایک نیکی مل جائے تو مجھے جنت مل جائے گی. نہ باپ دے گا، نہ ماں، نہ بھائی، نہ دوست، تو کوئی نہیں دے گا. پہچانیں گے نہیں. اس کی بھی عکاسی قرآن مجید کرتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ
लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शाअनुन युग़नीह। जिस दिन भागेगा एक भाई अपने भाई से, माँ बेटे से, शौहर बीवी से, बाप बेटे से, हर एक दूसरे से भाग जाएगा, कोई किसी को नहीं पहचानेगा। आज एक आवाज दो तो खानदान जमा होता है, सही की गलत की मेरा खानदान का है, सही की कोई गलत की मेरा है, सही की कहे कि अपना आदमी है, फोन करके नहीं अपना आदमी है जरा मैनेज कर लो, अपना आदमी है जरा साथ दे लो। कल मैदान महशर में कुछ नहीं होगा। मत रखो मेरे दोस्तों ऐसी दोस्तियां, मत रखो दोस्ती की ऐसी मोहब्बत जो कल क़यामत के दिन आखिरत को बर्बाद कर दे। आज जो माशरे के अंदर तबाही है, सच को सच और गलत को गलत न बोलने की वजह से है। हमने मेयार अपनी सोच को बनाया है। मेयार बनाओ हक को, सच को, दलील को बनाओ, दलील की रोशनी में सही और गलत कौन है। हमेशा हमारी मोहब्बत ऐसी हो, मोहब्बत आपस में एक दूसरे से सिर्फ रब की रजा के लिए। यकीनन ईमान में मजा आएगा, अमल करते हुए मजा आएगा जब सब जानकर सच के साथ खड़े होंगे ना, दोस्त के खिलाफ, बाप के खिलाफ, भाई के खिलाफ, माँ के खिलाफ, बेटे के खिलाफ, तब आएगा इस्लाम पर रहने का मजा। खुशी होगी अंदर ही अंदर, आज मेरा बाप हो तो क्या, भाई हो तो क्या, दोस्त हो क्या, मैं सच के साथ खड़ा हूं, हक के साथ खड़ा हूं। मजा तब आएगा, वरना दिल अंदर से, जमीर अंदर से बोलेगी क्या कर रहा है तू, दोस्ती की आड़ में झूठे के साथ, झूठ के साथ खड़ा है। कल क़यामत के दिन वही जुर्म, वही गुनाह जहन्नमी बना देगा। और मेरे दोस्तों, तीसरी चीज, कुफ्र और शिर्क को ना पसंद करें। कुफ्र और शिर्क बोलते कि हर एक को जो शिर्क या मामलात है वही याद आते नहीं। नफ्स परस्ती भी तो शिर्क है, ये शिर्क क्यों याद नहीं आता। मैं अपनी आना, अपनी ख्वाहिश नफ्स है, पुराना दिन है भाई सही, मगर आज तो नहीं छोड़ना है। इज्जत की बात है, आज इज्जत बचाने का मामला है, वरना लोगों में क्या होगा अगर मैं मान लिया तो। शिर्क है ये। कैसे ईमान पर मजा आएगा, कैसे तौहीद का मजा आएगा, कैसे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह का जो इकरार किया है उसका मजा आएगा। जो अपनी ख्वाहिश को नहीं छोड़ सकता, जो अपनी अना को नहीं मिटा सकता, जो अपने किब्र तकब्बुर को खत्म नहीं कर सकता, जो सिर्फ इसलिए जगह हुआ रहता है कि बस इज्जत बच जाए, बात की बात देखेंगे, खोखला हो जाएगा इसका अकीदा, खोखला हो जाएगा ये, और अमल इसका बिल्कुल बेकार हो जाएगा कल क़यामत के एतबार से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलतें बयान की है, किसकी, जो एक दूसरे से मोहब्बत अल्लाह की रजा के लिए करते हैं। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु, अन अबी हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फ़ी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु इमामुन आदिलुन वशाबुन नशा फ़ी इबादतिल्लाहि अज़्ज़ वजल वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लक़ुन बिल मसाजिद वरजुलान तहाब्बा फ़िल्लाह इज्तमा अलैहि व तफ़र्रक़ा अलैहि वरजुलुन दअतहु इम्रअतुन ज़ातु हस्निन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह वरजुलुन तसद्दक़ बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु वरजुलुन ज़करल्लाह ख़ालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु मुत्तफ़क़ुन अलैहि। ये भी बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। हदीस के रावी अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कल क़यामत के दिन 7 लोग ऐसे होंगे, 7 अफराद ऐसे होंगे कल क़यामत के दिन अर्श के साए तले। हदीस के अल्फाज में तो अल्लाह के साए तले, मतलब अल्लाह तबारक व तआला की मेहरबानी के तले, उसकी रहमत के बदले, उस रहमत के तहत कल क़यामत के दिन अर्श के साए के सिवा कोई साया नहीं होगा। पूरा मैदान महशर साए से खाली। कैसी हालत होगी जरा सोचो मेरे दोस्तों। छांव ही नहीं रहेगी, धूप ही धूप, खुला मैदान है, पूरी इंसानियत खड़ी है। धूप की शिद्दत, पसीने में शराबोर। कितने बड़ा दिन होगा वो, कितना बड़ा, 24 घंटे का,
کتنا؟ 50,000 سنہ مما تعدون، 50,000 سال کا ایک دن ہوگا. ہماری زندگی 50 سے 60 70 100 ہے، وہ 50,000 سال کا ایک دن. ہماری لائف بھی نہیں ہے اس ایک دن کے، پرسنٹیج میں نہیں آتی ہماری لائف. اللہ نے جو 70 80 100 سال جو زندگی دے رہی ہوگی، وہ یوم الدین جو بدلے کا دن ہے، حساب و کتاب کا دن ہے، اس دن کے مقابلے میں معمولی پرسنٹیج کے اندر ہماری زندگی ہو جائے گی. وہ ایک دن کھڑے ہونا ہوگا رب کی بارگاہ میں حساب کے لیے. اس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا، 10 منٹ دھوپکالے میں نہیں ٹھہر سکتے ہم دھوپ کے اندر. زمین جلتی ہوئی زمین ہو، اس کے اوپر 5 منٹ کھڑے نہیں رہ سکتے. تو اس دن کھڑے ہونا ہوگا، بچنا ہے، سایہ ہونا ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 لوگوں کا ذکر کیا اس کے اندر. ایک ہے امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ. ہر کسی کو بڑا بننے کی خواہش ہے، فیصلوں میں جانے کی خواہش ہے. ہر کوئی اپنے آپ کو، میں خاندان کا بہت بڑا ہوں، محلے کا میں بڑا ہوں، میر محلہ ہوں، میں سارے فیصلے میں کرتا ہوں، میں یہاں کا بڑا، وہاں کا بڑا، ادھر کا بڑا، ادھر کا بڑا، میری چلتی ہر جگہ. چلانے سے پہلے سوچو صحیح چلا رہی کیا غلط. زبان کھولنے سے پہلے سوچو کہ فیصلہ زبان سے کیا نکل رہا ہے، سچ کا یا باطل کا. ساتھ دینے سے پہلے سوچو کہ سچ کا ساتھ ہے یا جھوٹ کا. انصاف دے رہے ہو تو دینے سے پہلے سوچو کہ حق والے کو انصاف دے رہے ہو یا باطل پہ رہنے والے کو انصاف دے رہے ہو. ورنہ نبی کا انصاف تھا. ایک قبیلے کے سردار کی بیٹی چوری کرتی ہے، صحابہ کو توہین لگتی ہے کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. سردار کی بیٹی ہے، بڑا ہے قبیلے کا، چوری کی ہے بیٹی نے، غلطی ہو گئی ہے، سردار کی بھی بے عزتی ہوگی کیونکہ بیٹی کا ہاتھ کاٹا جا رہا ہے. صحابہ اپنے آپ میں گفتگو کر رہے ہیں، نبی سے کہنے میں کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے. بات صحابہ کہتے ہیں، اسامہ تم تو زید بن حارثہ کے بیٹے ہو، نبی کے قریبی ہو، تم اسامہ ہو، زید بن حارثہ کے بیٹے ہو. نبی نے تمہارے والد کو بہت چاہا ہے، حسنین کی طرح محبت کرتے تھے زید بن حارثہ سے. کبھی ایک ران پر زید بن حارثہ کو تو دوسرے ران پر حسن رضی اللہ عنہ کو بٹھایا کرتے. دوسرے صحابہ نے کہا اسامہ جاؤ، تم تو قریب ہو، نبی کے قریب ہو، جا کر صرف اتنا کہو کہ ایک سردار کی بیٹی ہے. اسامہ رضی اللہ عنہ گئے کہ اللہ کے نبی، جس لڑکے نے چوری کی ہے وہ ایک سردار کی بیٹی ہے، رعایت ہو، معافی ہو، ہاتھ نہ کاٹا جائے، سزا نہ دی جائے، حد نہ جاری کر دیا جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بدل جاتا ہے. ہمارا بھی دوست کوئی غلط معاملہ لے کر آئے تو ہمارا بھی چہرہ بدلنا چاہیے. میرا سے یہ امید رکھ رہا تو کیا کس بات میں چاہ رہا کہ میں تیری مدد کروں؟ غلطی تو کرے گا، تیری غلطی پہ میں کھڑا رہوں. بیٹا، باپ، بھائی، معاملہ تو ہمارا ایسا ہو، میرا آدمی ہے، نہیں چلے گا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غضبناک ہو گیا. کہا اسامہ، اللہ کے حدود میں سے کسی حد کے جاری کرنا میں سفارش؟ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ محمد کی جان ہے، لو سرقت فاطمہ بنت محمد لقطعت یداها. آج ایک سردار کی بیٹی ہے یہ، ارے محمد کی بیٹی فاطمہ، وہ فاطمہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی. فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہے، میرے جسم کا ٹکڑا ہے. فاطمہ، جو فاطمہ کو تکلیف دیتا ہے وہ مجھے تکلیف دیتا ہے، جو چیز فاطمہ کو پریشان کرتی ہے وہ مجھے پریشان کرتی ہے. لیکن حدود اللہ کا معاملہ آیا، بات انصاف کی آئی تو اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ اگر میری بیٹی فاطمہ بھی چوری کرتی میں فاطمہ کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا. ایسے امام عادل بنو، ایسے فیصل بنو، لوگوں کے فیصلے کرو تو ایسے کرو. نہیں سمجھ میں آ رہا میٹر، ٹائم لو، وقت لو، تحقیق کرو. آتے ہی زبان کھول کر فیصلے مت دو. معاملات جب آتے ہیں نا تفتیش کرو، دلائل ڈھونڈو، ثبوت ڈھونڈو، شواہد ڈھونڈو، گواہ ڈھونڈو.
اس کے بعد فیصلے دو، منصف ہو، عادل ہو، عرش کے سائے تلے جگہ چاہیے تو حق بھی ادا کرو۔ اللہ کے نبی نے کہا امام عادل، انصاف کرنے والا بادشاہ کل عرش کے سائے تلے ہوگا۔ وہ شاب نشا فی عبادت اللہ عز و جل، ابھی تو جوان ہیں، مجلس میں ماشاءاللہ بوڑھے بہت ہی کم ہوں گے۔ کیوں؟ 40 ایئرز تو عمفان شباب بولا جا سکتا ہے، کامل جوانی بولا جا سکتا ہے 40 سال کو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ معاملہ آئے گا بڑھاپے کا، اور الحمدللہ بڑھاپا آتے آتے سفیدی کو کالے رنگ میں بھی بدلنے کا شوق بھی ہو گیا، بڈھا ہونے چاہیے ہے میں بول کر۔ تعلیمات کیا ہے نبی کی اس کو بھی پتے پوچھ تھی، لیکن کوشش ہو رہی ہے۔ بات تو بڑے نہیں ہے، منڈاتے رہو، بچے دکھنا جوان بھی نہیں دکھنا کہتے ابھی، کیونکہ منہ چاہتے کہ وہ تو جوان ہو گیا بچہ بولتے ہیں، اس لیے منہ بھی منڈا دے تو نہیں بچہ سمجھنا، ایسا بھی لوگ خوش ہو رہے جینے کے لیے۔ وہ شاب النشا فی عبادت اللہ، وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزر جائے۔ یہ بڑا موضوع ہی بنے گا، اس جانب توجہ نہیں دینا ہے مجھے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے محبت ہے اس کو، اپنی مسجد سے نہیں، خود کی مسجد میں پروگرام رہا تو حاضر، دوسری مسجد کا اعلان سنا تو بھی جا رہا نہیں، کیوں؟ ارے اپنے محلے کا دیکھ لیں گے، محلے کا نہیں، اللہ کے گھر کی بات ہے۔ وہ ایک اللہ کے گھر کا معاملہ آ رہا ہے اعلان کے لیے، ذرا اللہ کا گھر بن رہا ہے، اپنے ایک محل مسجد کا مسئلہ چل رہا ہے، یہاں مینٹیننس پورا نہیں ہوا، کہاں اعلان نہیں دے سکتے کہ اللہ کے گھر سے محبت رکھو، کہیں بھی جاؤ اللہ کے گھر میں آنے کی تڑپ رہے دل میں، کاروبار میں ہے حیا علی الصلاۃ، پڑ گیا تالا کاروبار کو، سیدھا مسجد، اللہ کے گھر کو مؤذن بلا رہا ہے، جا رہا ہوں میں اللہ کے گھر، سو رہا ہے، گہری نیند ہے، آواز آ گئی، لگا کہ ٹائم ہو رہا ہے فجر کا، اٹھ گیا اللہ کے گھر کو بھاگ رہا ہے، کاروبار میں ہے، دوستوں میں گپ شپ مار رہا ہے، مصروفیات میں ہے، معاملات میں ہے، لیکن اللہ کے گھر کو نہیں بھول رہا، ہمیشہ دل اللہ کے گھر سے لگا ہوا ہے۔ کر عرش کے سائے تلے رہے گا جو آج مسجد میں رہے گا، جو آج مسجد میں کل عرش کے سائے کے تلے، جو آج مسجد سے دور کل عرش کے سائے سے دور۔ موضوع سے تعلق، وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، وہ دو آدمی جو ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے، کٹتے ہیں تو بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ گاڑی کی سیٹ چینج ہوئی تو مطلب جیب کے لیے نہیں ہوئی، مفادات کے لیے نہیں ہوئی، آج ایک گاڑی پہ تھا کل دوسری گاڑی پہ ہے، آج ایک کے ساتھ تھا بیٹھا کل دوسرے کے ساتھ بیٹھ رہا ہے، کچھ دنوں پہلے کہیں اور تھا کہیں اور ہے۔ وجہ جاننے کی کوشش کی تو پتا چلا کہ رب کی رضا کے لیے جدائی ہو چکی ہے، دونوں کا معاملہ جو جڑا ہوا تھا اللہ کی نافرمانی بیچ میں آگے جس کی بنا پر وہ دونوں جدا ہے۔ غور کرے تو پتا چلا نہیں، ضرورت پڑی تو 2 لاکھ دیے تھے، اس کے خلاف زبان کہیں کو کھولو بول کو ساتھ میں ہے، 2 لاکھ اپنی جگہ، سچ اپنی جگہ، مفادات اپنی جگہ، دوستی اپنی جگہ، دنیاوی معاملات اپنی جگہ اور دوستی کا معاملہ اپنا جگہ۔ یہ دوستی رب کا حکم ہے، یہ محبت رب کا حکم ہے، یہ محبت نبی کا حکم ہے، اس محبت کو رب کی رضا کے لیے رکھا جائے گا۔ معاملات مسائل اپنی جگہ رہیں گے، یہ ضروریات زندگی کے اسباب اپنی جگہ رہیں گے، یہ کبھی بھی اس دوستی کے اندر آڑ نہیں آئیں گے، نہ جڑنے میں نہ ٹوٹنے میں۔ اجتماع علیہ وتفرق علیہ، ملتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے اور کرتے ہیں تو رب کی رضا کے لیے۔ آج ایسا معاملہ ہمارا نہیں رہا ہے، جس کے بنا پر اہل ایمان میں عداوت، اہل ایمان میں دشمنی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ حدیث کے راوی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوانا، المسلم اخو المسلم لا يخذله ولا يحقره ولا يظلمه، كل المسلم على المسلم، التقوى ها هنا
ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه رواه مسلم. مسلم کی حدیث ہے. اس ختم کی اور بھی حدیث بخاری اور مسلم میں موجود ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہے, کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں ایک دوسرے سے حسد مت کرو. حسد کرتا ہے, کسی سے کوئی عداوت دشمنی بغض رکھتا ہے, وہ ایمان پر نظر ثانی کر لے, سوچ لے کہ مسلمان ہے کیا نہیں ہے. کس سے کر رہا وہ نہیں, خود کے بارے میں سوچے. میں اگر کسی سے حسد کر رہا ہوں تو میں سوچنا میرے بارے میں مسلمان ہوں کیا نہیں ہوں, میں نبی کا فرما بردار ہوں کیا نہیں ہوں. اطاعت کرنے والا ہوں تو حسد نہیں کرنا, اطاعت نہیں کرنے والا ہوں تو حسد کر سکتا ہوں. لیکن آج ہماری زندگی کیسے گزر رہی ہے میرے دوستو, گھروں کا لو, محلے کا لو, رشتہ داروں کا لو, جماعت و جمعیت کا لو, زندگی کے کسی بھی موڑ میں جا کر دیکھو صرف دشمنیاں پل رہی ہیں, اور آدمی پال رہا ہے اس کو, دن بدن بڑا کر رہا ہے اس کو. موقع میں ہے کب بدلا لو, پال کر رکھ رہا ہے دل کے اندر, کب موقع جائے کب انتقام لو. چونکہ نبی کا فرمان ہے لا تحسدوا, عداوت مت کرو, حسد مت کرو. ولا تباغضوا, ایک دوسرے سے بغض مت رکھو, کینہ مت رکھو. ولا تدابروا, ایک دوسرے سے پیٹ مت پھیرو, چہرہ سے چہرہ ملاؤ, ملاقاتیں کرو, چہروں کو پھیر نہ لو, چہروں کو موڑ نہ لو. ایک دوسرے کی خرید و فروخت پر خرید و فروخت مت کرو. وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا, اے اللہ کے بندو, یہ اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ. اگر اللہ کے بندے ہو تو بھائی بنو, شیطان کے بندے ہو تو پھر کیسے بھی رہو. اللہ کے نبی نے کہا کونوا عباد اللہ, کونوا عباد اللہ اخوانا, اللہ کے بندو بھائی بن جاؤ. جو اللہ کا بندہ ہوگا وہ بھائی بنے گا, جو اللہ کا بندہ نہیں وہ بھائی نہیں بنے گا. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں, المسلم اخو المسلم, بھائی کون بھائی ہوتا ہے, مسلمان ہوا خونی رشتہ رہے یا نہ رہے, دونوں کا خاندان الگ, قبیلہ الگ, محلہ الگ, شہر الگ, ملک الگ, کون کہاں کی کون کدھر کا کی, مسلمان ہے, دونوں مسجد میں, دونوں کلمہ پڑھنے والے, المسلم اخو المسلم, وہ مسلمان بھائی بن گئے. یہ اخوت ہو گئی ان کی, یہ بھائی چارہ ہو گیا ان کا پورے کے پورے. خصوصی ملاقات الگ, خصوصی ملنے والا الگ, لیکن بات جب بھائی کی ہے تو سارے کے سارے مسلمان بھائی ہیں. انہیں کون کی نہیں, مسلمان ہے وہ ہمارا ہی, انہیں کہا کہ نہیں وہ مسلمان ہے وہ اپنا ہی بھائی ہے. المسلم اخو المسلم, ایک مسلمان دوسرا مسلمان کا بھائی ہے. اب بھائی ہے تو کیا کرے گا, لا یخذلہ, اپنے بھائی کو شرمندہ نہیں کرے گا. ہم تو غلط طریقے سے شرمندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, تم کیسا دلیل کرو, الزامات دے کر, جھوٹ بول کر, تہمتیں لگا کر, الزامات لگا کر ذلیل ہو رہے ہیں. کون, مسلمان. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے نہیں, مسلمان کا بھائی ہے, لا یخذلہ, وہ کبھی اس کو شرمندہ نہیں کرے گا, ذلیل نہیں کرے گا, نہ یہ اس کو نہ وہ اس کو, کیونکہ دونوں مسلمان ہیں, دونوں بھائی ہیں, وہ ایک دوسرے کو ذلیل نہیں کریں گے. مسلمان ہے تو ذلیل نہیں کریں گے, کر رہے تو سوچ لینا وہ ہے کیا. بتا جینا کیا ہے, جو کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں رہے, نماز پڑھ کر بھی مسلمان نہیں رہے, حج کر کے بھی مسلمان نہیں رہے, روزہ رکھ کر بھی مسلمان نہیں رہے, ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل کر رہا, ذلت کی زندگی دینا چاہ رہا ہے, ان کی عزت سے کھلواڑ کرنا چاہ رہا ہے, یہ مقصد یہ کر رہا ہے, مسلمان ہی نہیں ہے تو پھر زندگی کیا کریں گے لے کر. سمجھو میرے دوستو, معاشرہ تباہ صرف چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہو رہا ہے. یہ بربادیاں کوئی بڑے چیزوں کو لے کر نہیں ہو رہی ہے, معمولی چیز جس کو معمولی سمجھ کر ہم چھوڑ رہے ہیں, شیطان اسی کے ذریعے ہمیں تباہ اور برباد کر رہا ہے. اللہ کے نبی نے کہا کوئی کسی کو ذلیل نہیں کرے گا, ولا یحقرہ, حقیر بھی نہیں قرار دے گا. انہیں
نہیں بولے گا وہ مسلمان ہے میرا بھائی ہے. رکشا مار رہا حلال, رکشا مارنا کوئی معمولی کام نہیں ہے, محنت کی کمائی کھا رہا ہے وہ. اس بڑے مالک جو 10 فیکٹریوں کا مالک ہے اس سے بہتر یہ رکشا مارنے والا ہے. کیوں؟ اللہ کے نبی نے کہا سب سے بہتر کمائی وہ ہے جو خود کے ہاتھ کی کمائی ہے, خود محنت کر رہا ہے, مالک ہے فیکٹری کا, ایک لیبر بن کے کام کرے لیبروں کے ساتھ, ایم ڈی ہے لیبروں کے ساتھ وہ بھی محنت کرے, ورک کرے, اس کے بعد اپنی تنخواہ, مالک ہے فیکٹری کا, ایک تنخواہ متعین کرے کہ میری بھی یہ محنت ہوگی اور اس محنت سے میرا گھر چلے گا, میرے بال بچے کھائیں گے. یہ مزے کی کمائی ہے. یہ کمائی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا ہے. بلا یاخرہ, چھوٹے سے چھوٹا پیشہ, معمولی سے معمولی کام حلال ہے, وہ اس کو معمولی نہیں سمجھے گا. مسلمان نے اپنے برابری کا درجہ دے گا, یہ میرا بھائی ہے, مسلمان ہے, اس نے کلمہ پڑھی ہے. لا یاخرہ ولا یظلمہ, ظلم بھی نہیں کرے گا, اس کے اوپر ظلم بھی نہیں کرے گا, رتے کے برابر بھی نہیں. سوچے گا ظلم بولے تو مارے تو ظلم ہے. ہم لوگ وہی سمجھتے مار رہا دھاڑ رہا بہت ظلم کر رہا کہتے. کوئی بھی نہ حق تلفی, کوئی بھی حق تلفی, بات میں زیادتی, بات کی جگہ زور سے بات کر لیا یہ بھی ظلم ہے, بات کی جگہ گالی دے رہا یہ بھی ظلم ہے. کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف کا معاملہ کر رہا وہ زیادتی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پر ظلم نہیں کرے گا. پھر اس کے بعد کہتے ہیں متقی ہے نا, ایک دوسرے کے اوپر کبھی کبھی ارے اللہ سے ڈر, کون اللہ سے ڈر رہا, وہ دل وہاں پتہ چلتا, اور اس کو کوئی بھی نہیں جانتا. میری زبان سے میں کیا بھی بول سکتا ہوں, میرے لباس سے میں کیسا بھی بتا سکتا ہوں, پیشانی پہ گٹھے بتا سکتا ہوں, زبردست سلیاں بنا کر آ سکتا ہوں, کیسا بھی کر کے اپنے آپ کو بنا سکتا ہوں کہ میں کتنا ڈرنے والا ہوں اللہ سے. یہ ڈر کا تعلق دل سے ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تقویٰ ہونا ویشیر الی صدرہ 3 مرات. اللہ کے نبی نے کہا تقویٰ یہاں ہے, اور آپ نے 3 دفعہ اشارہ کیا یہاں یہاں یہاں, اس دل میں ہے تقویٰ. پھر اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں بدترین آدمی, یہ میری ڈائلاگ نہیں ہے میرے دوستوں, میں آپ کو ایک معیار دے رہا ہوں نبی کی حدیث سے. اچھا آدمی برا آدمی کبھی بھی سمجھنے کے لیے زیادہ جانچ پڑتال کی ضرورت نہیں ہے, نبی کے فرامین کے اعتبار سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں ایک برا ہونے والے کے لیے کیا کافی ہے اس کا ذکر کر رہے ہیں. بحسب امرئ من الشر, کسی آدمی کے برا ہونے کے لیے صرف اتنا کافی ہے ان یحقر اخاہ المسلم, وہ کسی مسلمان کو معمولی سمجھ رہا ہے. اگر کوئی امام کو معمولی نہیں تو امام ہے بولے تو سمجھنا ہے بدترین آدمی ہے, کیونکہ امام بھی مسلمان ہی شنا. یہ مؤذن بدترین ہے نہیں یہ بولنے والا, کیونکہ انہیں مسلمان کو حقیر سمجھ رہا. مسلمان کا معاملہ ذمہ داری کے اعتبار سے کیا بھی ہو سکتا, لیکن اس ذمہ داری سے پہلے وہ کیا ہے مسلمان, انہیں یہ مسلم, انہیں وہ, انہیں وہ, اس کی گنتی میں کوئی حیث نہیں. مسلم بدترین آدمی ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ کر رہا سمجھنا یہ تھرڈ کلاس سے بولنا خالی بس, کیا بیکار آدمی ہے رے بھائی, اس کی نگاہ میں کوئی حیث نہیں. یہ میں نے بولو اللہ کے نبی کا فرمان بول رہا ہے. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مت کرو میرے دوستو, یہ جو کھلواڑ ہوتا ہے نا کبھی کبھی عزتوں کا, کسی کا جان لیا تو اس کو کتنا برا آدمی سمجھتے ہیں, اچھا سمجھتے ہیں برا سمجھتے ہیں. دنیا دہشت کھاتی وحشت کرتی اس سے, کس سے, جو مرڈر کر دیا گنڈا ہے رے بھائی جان دے, لوگ پناہ مانگتے نکو رے بھائی, جیل کاٹ کے ایسا ہے انہیں, لوگ سوچتے کہ رہے بدترین آدمی رے بھائی, رے بھائی معاملہ سمجھ رہے. دوسرا مال کھانے والے کو بھی کتنا برا سمجھتے ہیں, مال کھایا, لوگوں کے پلاٹا لوٹ لیا تو ہے, لوگوں کے زمینہ لوٹ لیا تو ہے, لوگوں کا مال کھا گیا تو ہے. تیسرا اس کو کوئی بھی برا نہیں سمجھتا, اس کی چیزوں کو سنتے غور سے, اس کی غیبتوں کو, اس کی شکایتوں کو, دوسرے کی برائیوں کو ساتھ دے کر وہ سن کے پھر لوگوں میں پاس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ ہلو دھراوت ہو رہا, کہاں ہے, بہت دنوں سے ملاقات ہی نہیں ہو رہی, کیا ہے نیوز کا دے, خبر پوچھنا چاہتے ہیں ابھی کیا چل رہا جماعت میں, کیا چل رہا مسجد میں, کیا چل رہا خاندان میں. اب انہیں بولتا ہے انہیں سنتے ہیں, پھر اس کے بعد پاس کرنا ہے نا آگے, اور اس کو معمولی سمجھ رہے ہیں.
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خون مال کھانے کے ساتھ عزت و آبرو کے کھلواڑ کو بھی برابر قرار دیا ہے۔ ایک آدمی کسی کا مرڈر کر رہا ہے، ایک آدمی کسی کی عزت کے ساتھ کھلواڑ کر رہا ہے، دونوں برابر ہیں مجرم کے، دونوں برابر کے مجرم ہیں، جرم دونوں کا برابر ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کل المسلم علی المسلم حرام دمہ ومالہ وعرضہ، ہر مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حرام ہے اس کی جان لینا، اس کا مال کھانا اور اس کی عزت و آبرو سے کھلواڑ کرنا۔ عزت آبرو سے کھلواڑ کرنے والے کو ہم کچھ بھی نہ سمجھتے، ارے اس کو تو ایسا ذلیل کرنا، غیبت برائی کر رہا ہے، ہر کوئی دیکھا یہ غیبت والا، اپنے آپ کو اتنا مجرم بنانے نا، دوبارہ کھولنے والا نہیں بننا، لیکن ہم اس کا سپورٹ کرتے ہیں۔ میرے دوست اپنی آخرت کو بچا لو، وقت جو دیا گیا تھا وہ ہو چکا ہے، موضوع تو اور وسیع ہے، لیکن میرے دوست یاد رکھو اپنی زندگی ہے، یہ اپنا جینا ہے۔ ماں باپ نے تو صرف پیدا کر کے بڑا کیا ہے، کل قیامت کے دن وہ ہمارے حساب و کتاب کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے، ہمارا حساب ہمیں دینا ہے کل قیامت کے دن۔ یہ ہماری زندگی ہے، اس کو سیریسلی ہمیں جینا ہے، ایک ایک پل کے بارے میں سوچنا ہے، میرا یہ پل، یہ منٹ، یہ گھنٹہ کہاں گزر رہا ہے، کسی عمل کے کرنے سے پہلے سوچنا ہے یہ عمل کا میری لائف کے لیے کیا فائدہ ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں جاننا ہے صحیح کر رہا ہوں کیا غلط کر رہا ہوں، ہر عمل میں سوچ کر جیو۔ کیوں؟ زندگی دینے کے لیے زندگی بتائی گئی ہے، حدیث پڑھو، قرآن پڑھو، 4 مہینے تک جو بچہ پیٹ میں پلتا ہے وہ پہلے خون کا لوتھڑا، فرسٹ 40 ڈیز، سیکنڈ 40 ڈیز، ایک منجمد خون، ایک لوتھڑا ہے گوشت کا، پہلے 40 دن تو صرف خون ہے، صرف خون، پھر 40 دن گوشت کا لوتھڑا بنا ہے، پھر اس کے بعد جو 40 دن ہوتے ہیں اس کی پوری ساخت بنتی ہے۔ اس طرح سے جب 4 منتھس کمپلیٹ ہوتے ہیں، 4 مہینے پورے ہو جاتے ہیں، تب اللہ تبارک تعالیٰ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے جو روح بھی لاتا ہے اور اس کی تقدیر بھی لاتا ہے۔ کیسے جیے گا یہ 60-70 سال کا جیون، اس کے مقدرات میں کیا کیا ہوں گے وہ، اور اس کی روح اس کے اندر ڈال دی جاتی ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد روح پیدا ہو کر آئے گا، 9 منتھس یا آگے پیچھے کچھ بھی، موت کا ایک پل بھی نہیں بتلایا گیا۔ ہو سکتا ہے پیدائش میں مر جائے، کسی کو پتہ نہیں، ماں کے پیٹ میں مر جائے، کسی کو پتہ نہیں، 30 سال میں مر جائے، کسی کو پتہ نہیں۔ کس بات کا انتظار ہے؟ موت کا، کہ مرنے کے بعد سوچوں گا؟ مرنے کے بعد سوچنے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ جب تک سانسیں ہیں تب تک سوچو، جب تک سانسیں ہیں فکر کرو، اپنی فکر کرو کہ میری زندگی مرنے کے بعد کیا ہوگی، آخرت میں میرا معاملہ کیا ہوگا۔ یہ جتنی معاملات ہیں سب دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں اس کا کوئی بینیفٹ نہیں ہونے والا، فائدہ نہیں ہونے والا۔ اس لیے سیریس بن جاؤ اپنی لائف کو، اور آپسی محبت۔ اللہ کے نبی نے کہا، قسم کھا کر کہا، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بنو۔ لا تدخلوا الجنہ حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا ولا ادلکم الی شیء اذا فعلتم تعاطفتم افشوا السلام بینکم، رواہ مسلم۔ اللہ کے نبی قسم کھا کر کہتے اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ مومن نہ بنو۔ تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ محبت نہیں تو ایمان نہیں، ایمان نہیں تو جنت نہیں۔ جنت میں جانے کی خواہش ہے لیکن محبت کرنا نہیں چاہتے تو جنت کیسے ملے گی؟ ایمان کے لیے محبت شرط، جنت کے لیے ایمان شرط۔ محبت آئے گی، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی، اور محبت آنے کے لیے سلام یہ سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ اس کو پھیلاؤ، اس کو عام کرو، گھر میں سلام عام کرو، بیوی کو سلام کرو، بچوں کو سلام کرو، بھائیوں کو سلام کرو، بہنوں کو سلام کرو، محلے میں ملنے والوں کو سلام کرو، مسجد میں جو ملا جو دکھا اس کو سلام کرو۔ محبت بڑھے گی، محبت بڑھے گی، محبت آئے گی تو ایمان آئے گا، ایمان آئے گا تو جنت ملے گی۔ بہرحال یہ چند باتیں میں نے آپ کی گوشے گزار کی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ جب تک زندہ رکھے ایمان اسلام پر زندہ رکھے، موت دے تو ایمان اسلام پر موت دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ بارک اللہ، شیخ محترم نے بڑے مدلل انداز میں اپنے موضوع ہمارے سامنے رکھا۔ بے شک سب سے بہترین راستہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ بے شک اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی ملے گی۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں گے تو ہمیں فرق معلوم ہوگا کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔
ساتھ رہے، حق کے ساتھ رہے. اور شاید اس دنیا میں سچائی کی اتنی ویلیو نہیں ہے، لیکن اللہ کے قریب قیامت کے دن سب سے زیادہ عزت والے لوگ وہی ہیں جو سچائی پر تھے، جو حق پر تھے. اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ شیخ کے کہنے اور ہم سب کے سننے کو قبول فرمائے. آخر میں اس اجلاس کا اختتام کرتا ہوں. میں اس اجلاس کے ذمہ داران جن سے میری مراد امیر محترم اور ناظم محترم اور مہمان خصوصی کا میں شکر گزار ہوں. میں مسجد میر امتیاز علی کی جانب سے آپ سب کا شکر گزار ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.